کے اسلام ساتھ کا زکوٰۃ کا ذکر۔ پہلا جو ہے وہ شہادت ہے مولانا صاحب، رکن؟ ہاں جی، پہلا شہادت ہے، جی جی دوسرا جو ہے نا اس کے بعد نماز ہے، جی اور جی، اس کے بعد پھر جو ہے نا زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہے، صحیح۔ زکوٰۃ جو ہے نا تیسرا پہلو ہے اسلام کا، اور بڑا اہم پہلو ہے، اور ایسا پہلو ہے کہ جس سے جو ہے نا کافی دیندار لوگ جو اس سے جو ہے نا وہ بے خبر ہیں، کئی حج کرنے والے، کئی عمرہ کرنے والے اس پہلو سے جو ہے نا بے خبر ہیں، اور حالانکہ قرآن مجید میں اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی، احادیث مبارکہ میں بھی، اور اس کو ادا نہ کرنے کی بڑی سخت وعید بھی بیان کی گئی کہ جو ہے نا اس کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بھی فرمائی۔ تو ویسے بھی جو ہے نا انسان کو قلبی طور پر اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک جو ہے نا صحیح پکے مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو اس خرچ کرنے کے بارے میں سب سے پہلے جو خرچ ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کے بعد جو خرچ ہے وہ پھر نفلی صدقات ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اے ایمان والو، تم اپنے جو ہے نا مال میں سے خرچ کرو، جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو زکوٰۃ 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا وہ خرچ کرو، قبل اس کے، پہلے اس کے کہ وہ قیامت کا دن آ جائے، تو یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، تو اس دن نہ خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کسی کی دنیاوی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش۔ تو والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ ظالم ہے، وہ اپنے ظلم کا خمیازہ بھگتیں گے۔ تو جب انسان اگر اپنے مال کو بچاتا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ نہیں کرتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حکم فرض کیا اس کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا، تو پھر یہ قیامت کے والے دن اس کا یہ مال تو دنیا میں رہ جائے گا، لیکن پھر جب قیامت آ گئی تو اس دن پھر یہ مال کسی کام نہ آئے گا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا ابوبکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوگی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو ایک گروہ نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا، تو اسی وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، تو جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ یہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، کیونکہ اس کے قرآن مجید میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ تنبیہ کی گئی زکوٰۃ کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کو صلی حکم اللہ دیا علیہ گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم۔ مسلمانوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ جو ہے نا جو ہے صدقۃ، یہاں سے صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ وصول کیجیے، تو طاہرہم وتزکیہم بہا، جس کے ذریعے زکوٰۃ دینے سے ان کے دل جو ہے نا پاک ہو جائیں اور سبحان ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، سبحان یعنی کہ اللہ۔ جب ان مال دیں گے تو ان کا دل جو ہے نا اس سے پاک ہو جائے گا۔ اور ایک اور جگہ میں ارشاد میں ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو جو دوزخ سے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو اس دوزخ جو آگ ہے دوزخ سے، اس سے نہایت ہی متقی بندہ دور رکھا جائے گا، جو متقی بندہ ہوگا وہی اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ جی پھر آگے جو ہے نا اس متقی بندے کی صفات کا ذکر کیا، وہ متقی کیسے ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہو اور اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو، سبحان اللہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہو۔ زکوٰۃ کے بعد اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ خود جو ہے نا یہ صرف اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا فرض نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی شریعت گزری ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ جو ہے نا فرض تھی۔ خود جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ،
کہ ہم نے ان کو حکم بھیجا فعل الخیرات نیک کام کرنے کا، و اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے کا، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کو دینے کا، وقانوا لنا عابدین اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور اسی طرح سورۃ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، ان کی شریعت میں بھی جو ہے نا یہ زکوٰۃ جو ہے نا فرض تھی۔ ایسے اور اسی طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی مدد کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم کرتے رہے، لئن اقمتم الصلاۃ نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی اور ایمان لائے میرے رسولوں پر، تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ خود زکوٰۃ، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد، لیکن فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ساتھ ساتھ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ایسے جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے نا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اسی طرح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں حکم فرمایا کہ یوم یحمى علیہم جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جب قیامت کے دن یوم یحمى علیہم ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ابلا ہوا پانی، جبابہم ان کے منہ کی طرف سے ڈالا جائے گا، وجنوبہم ان کے جو ہے نا جو چہرہ ہے وہ سارا ان کی طرف سے ابلا ہوا پانی اس پر ڈالا جائے گا، وظہورہم اور ان کی پشت پر ڈالا جائے گا وہ ابلا ہوا پانی۔ تو اللہ جو فرشتے مقرر کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمائیں گے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تو دنیا میں جمع کرتا تھا اور اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس اپنے اس خزانے کا جو ہے نا چکھا اس کا مزہ۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زیبتان یطبق یوم القیامت ثم یاخذ بلحمزه ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا یحسبن الذین یبخلون الآیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت عطا فرمائی، من عطا اللہ مالا، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی، فلم یودی زکاتہ، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل لہو یوم القیامت، تو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے ہوگی شجاعاً اقرع، زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی، جیسے زہریلا ناگ ہوتا ہے سانپ سے جو بڑا ہوتا ہے زہریلا ناگ، اس کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جڑ جائیں گے۔ شجاعاً اقرع، وہ گنجا ہوگا، وہ جو ہوگا اس میں جو سانپ ہوگا جو ناگ ہوگا وہ گنجا ہوگا، لہو زیبتان، اور اس کے سر کے بال جڑ جائیں گے اور اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، اس سانپ کے اوپر آنکھوں میں اس کے وہ گنجا بھی ہوگا اور آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے بھی ہوں گے، لہو زیبتان۔ تو یہ جس سانپ میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں، یعنی کہ سر سے بھی گنجا ہو اور آنکھوں کے اوپر 2 نقطے بھی ہو، تو وہ انتہائی زہریلا سانپ سمجھا جاتا ہے۔ تو یوم القیامت ثم یاخذ بلحمزہ، کہ پھر وہ اس سانپ کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یطبق یوم القیامت، اس کو جو ہے نا گلے میں توق بنا دیا جائے گا، وہ سانپ کو گلے میں ڈال دیا جائے گا، ثم یاخذ بلحمزہ، وہ انتہائی جو ہے نا اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا، یہ جو گالیں ہوتی ہیں نا، گالیں جس سے انسان جو ہے نا کھاتا ہے، یہ سائڈ جیسے جو سائڈ خراب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، جسے باچھیں کہتے ہیں، تو یہ اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا،
استغفر یعنی کہ جب انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی جگہ کی ہوتی ہے، جب آپ دیکھ لیں چھوٹا سا ادھر زخم بھی ہو جائے تو انسان جو ہے نا بہت سخت تکلیف میں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا باخیں پکڑ کے اس کو کھینچے گا، ثم یاخذ بلازمتی ثم یقول انا مالک انا کنزک، جب اس کی باچھیں جو ہے نا پھاڑ دے گا، چیڑ پھاڑ دے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، انا کنزک میں تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمی کہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما آتاهم الله من فضله، اس مال و دولت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، تو ہوا خیر لهم، تو ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لهم، تو اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ مال و دولت ان کے حق میں جو ہے نا برا ہے، اگر زکوٰۃ نکالتے ہوا خیر لهم تو ان کے لیے اچھا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے، اور قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا، یعنی کہ اس میں جو ہے نا زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو یہ جتنے بھی جو ہے نا ایک اور اس طرح روایت میں کیا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول ما خالت صدقۃ ما لا قط الا اهلكته، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا، یعنی کہ جو ایک انسان کے پاس مال جمع ہے لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، سال پورا گزر گیا تو یہ مال جب جمع ہو گیا تو اس میں جو ہے نا یہ جو جمع ہے یہ مال یہ تباہ کرنے والا مال ہے۔ تو جو ہے نا قرآن و حدیث میں خاص خاص اعمال کی جو مخصوص جزائیں یا سزائیں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی سزا، اس طرح زکوٰۃ کی سزا بیان کی گئی ہے، تو ان اعمال اور ان اجزاء اور سزاؤں میں ہمیشہ کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسی واضح ہوتی ہیں کہ جس کا سمجھنا ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسے جو ہے نا وہ خفی دقیق ہوتی ہیں کہ جس کو جو ہے نا صرف خواص لوگ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے نا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کے گناہ کے بارے میں خاص سزا بیان فرمائی، یعنی اس دولت کا ایک زہریلے ناگ کی شکل میں اس کے گلے میں لپٹ جانا اور اس کی دونوں باچھوں کو کاٹنا، یقیناً اس گناہ اور اس کی سزا بھی ایک خاص مناسبت ہے۔ یہی وہ لطیف مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس بخیل آدمی کو جو جب مال کی وجہ سے اپنی دولت سے چمٹا رہے اور خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہ کرے، اور کہتے ہیں کہ اپنی دولت اور اپنے خزانے پر سانپ بنا بیٹھا رہتا ہے، جیسے جو ہے نا مشہور مقولہ ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے خزانے پر سانپ بنا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ سزا بھی دی کہ اس کی باچھیں کاٹنے کے بارے میں حکم فرمایا۔ تو یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں جو ہے نا کہ سارے جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں سخت وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک منٹ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں بڑی سخت جو ہے نا وعیدیں بیان فرمائی، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے نا خود یہ جو جتنے بھی جو ہے نا خود جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آیت ہم نے پڑھی بھی، تو والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ جو ہے نا سونے چاندی کو جو ہے نا جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی جو ہے نا خبر دیجیے۔ پھر اس دردناک عذاب کے بارے میں جو ہے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، تو آپ ان پر جو ہے نا ان دولت کو دردناک عذاب جو ہے نا یہ کیسا ہوگا، تو ان کی جمع کردہ دولت کو آگ میں تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اس دولت جو ہے نا اس کو سونا چاندی جتنی دولت ہو اس کو آگ پہ تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَابُهُمْ، اور پھر ان کے جو اس مال سے ان کے ماتھے، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، پھر ان کو فرمایا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ،
یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے. استغفر اللہ. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. اب اس خزانے کو جو ہے نا